الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رات ہم نے نماز تراویح میں سورۃ الانفال کی تلاوت فرمائی تھی۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الانفال کا مختصر سا خلاصہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ انفال کا معنی ہے مال غنیمت۔ سورۃ الانفال کو بھی باقی صورتوں کی طرح ما قبل والی صورت کے ساتھ ربط حاصل ہے۔ اس صورت کے دو ربط ہیں، ایک ہے ربط اسمی اور دوسرا ہے ربط معنوی۔ ربط معنوی یہ ہے کہ سورۃ الانعام، سورۃ المائدہ اور سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا تھا کہ نفی شرک فی الفعل اور نفی شرک فی التصرف کو اللہ رب العزت نے دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ اور دلائل وحی کے ساتھ مبرہن کیا تھا، یعنی واضح کیا تھا۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا تھا کہ اب مسئلہ توحید واضح ہو چکا ہے، اب آپ نے اس مسئلہ توحید کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے آپ کے در راستے میں مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے۔ آپ نے ان مشکلات کی وجہ سے ڈرنا نہیں ہے، رک نہیں جانا، صبر کرنا ہے، اور پھر جہاں مشرکین کا زور ہوگا وہاں مشرکین مومنین کو تنگ کیا کریں گے، جس طرح پیغمبروں کو تنگ کیا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا کہ جہاں مشرکین کا زور ہے تم نے وہاں ان سے جہاد کرنا ہے تاکہ ان کا زور ٹوٹ جائے۔ یہ ہے معنوی ربط۔ اسمی ربط یہ ہے کہ جب تم توحید کو بیان کرو گے، توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے مشرکین تم سے جنگ و قتال کریں گے۔ جنگ و قتال کرنے کے بعد اللہ رب العزت تمہیں فتح و کامیابی عطا فرمائیں گے، تو اس فتح کی وجہ سے تمہیں مال غنیمت حاصل ہوگا۔ اس مال غنیمت کو انفال کہتے ہیں، اور اس مال غنیمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے تقسیم غنائم نہیں کرنی، تمہاری مرضی کو تقسیم غنائم میں عمل دخل حاصل نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ یہ ہے اسمی ربط۔ اور اس صورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 9ویں سپارے کے اخیر تک، اور دوسرا حصہ 10ویں سپارے کی ابتدا سے لے کر صورت کے اخیر تک۔ اور دونوں حصوں کے اندر اللہ رب العزت دو مضمون ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا مضمون کہ مال غنیمت کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق، اور دوسرا مضمون دعوت مضمون جو قتال ہے اس کے حکم بھی احکام بیان کر رہے ہیں کہ اس کے احکام کیا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے پہلے حصے میں جو مال کی تقسیم کے بارے میں ذکر کیا ہے قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ کہ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جب مال غنیمت تمہیں حاصل ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کرنا ہے، اپنی مرضی سے اس کو تقسیم نہیں کرنا۔ پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت نے پہلے حصے میں 7 علتیں بیان کی تھی، یعنی 7 وجوہات بیان کی۔ پھر اللہ رب العزت نے جو جہاد ہے، جنگ ہے، اس کے احکام بیان کیے۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے 5 احکام بیان کیے ہیں۔ پہلا حکم اللہ رب العزت نے یہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم کہ اے مومنو جب جنگ کے دوران تمہارا مقابلہ مشرکین کے ساتھ ہو جائے، مٹبھیڑ ہو جائے، تو تم نے وہاں سے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا، تم نے ہمت سے کام لینا ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ کہ جنگ کے دوران تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ تمہارے ایمان کی پختگی اور تمہارے اعمال کی راستی کا سبب بنیں گے، اور تمہارے عزم و استقلال کو ذرا بھی تسخیر نہیں ہوگی۔
تیسرا حکم یہ دیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ذرا بھی جھکنا نہیں ہے، پس و پیش نہیں ہونا، فوراً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور ایسے امیر جہاد کی اطاعت کرو کہ جس کی اطاعت میں تمہاری فتح و کامیابی ہے۔ تیسرا حکم یہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی چوری نہیں کرنی۔ اب اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی، مال اور اولاد کی خاطر تم نے جنگی راز فاش نہیں کرنا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم نے مال اور اولاد کی خاطر، تو پہلا معنی، دوسرا معنی یہ ہے کہ تم نے ایمان کو ضائع نہیں کرنا، یعنی اللہ نے جو تمہیں مال غنیمت دیں گے اس کے اندر سے اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں اٹھانی، جو اللہ تمہیں عطا کریں گے تم نے وہی چیز لینی ہے، خود نہیں کوئی چیز اٹھانی۔ اور پانچواں حکم یہ دیا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے ایمان والو تم نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اپنے ظاہر اور باطن میں تقوی اختیار کرنا ہے۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے اوپر کامیابیاں عطا کریں گے، تمہاری عزت و سربلندی تمہیں عطا کریں گے، اور جو تمہارے دشمن ہوں گے ان کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ یہ ہے پہلا حصہ۔ دوسرے حصے میں بھی اللہ رب العزت نے انہی دو مضمونوں کو ذکر کیا، لفظ، نشر اور مرتب کے طریقے پر، یعنی ترتیب وار۔ پہلے اللہ رب العزت نے علتیں ذکر کی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنگی قوانین ذکر کیے۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے 7 علتیں ذکر کی اور 5 قوانین جنگ، دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے 5 علتیں ذکر کی اور 7 قوانین جنگ ذکر کیے۔ 7 قوانین جنگ ذکر کیے، ان میں سے 2 قوانین اللہ رب العزت نے مومنوں کے ساتھ خاص کیے، اور 5 قوانین اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص کیے۔ پہلا قانون یہ بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور آپس میں تم نے ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہنا ہے تاکہ تمہاری طاقت کے اندر کمزوری نہ آئے۔ دوسرا قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مشرکین کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ ہو جائے تو آپ نے ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا، اور اگر مشرکین کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے آپ ان لشکر کے دوران آپ ایسے لوگوں کو پاتے ہیں کہ جن سے آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے کہ وہ آپ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو ایسی سزا دینی ہے کہ ان کے پیچھے آنے والے بھی ان سے عبرت حاصل کریں۔ تیسرا قانون یہ بیان کیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، مومنین کے لیے کہ اے مومنو تم نے جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے، ساز و سامان جنگ کے لیے تیار رکھا کرو، اور جو ساز و سامان تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگا، اللہ اس کا نعم البدل عطا کرے گا۔ چوتھا قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر مومنوں کی طاقت اور ہیبت کو دیکھ کر مشرکین دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہے اور صلح کرنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، کیونکہ مقصود اعلاء کلمت اللہ ہے، خون ریزی اور جنگ کرنا یہ مقصد نہیں ہے۔ پانچواں قانون یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کافی ہے اور حامی و ناصر بھی ہے، اور مومنین کو جہاد کا حکم بھی دینا ہے اور ان کو ترغیب بھی دینی ہے۔ چھٹا قانون بیان کیا ما کان للنبی ان یکون لہ اسریٰ، کہ فدیہ کا حکم نہیں نازل ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر مشرکین کو جو رہا کر دیا تھا، جو قیدی بن کے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بات پیغمبر کے مناسب نہیں ہے کہ ایسے دشمنوں کو وہ رہا کر دے جو ان کی قید میں آ گئے ہیں۔ اور ساتواں قانون بیان کیا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، کہ اگر آپ فدیہ لے رہے ہیں
اور فدیہ لینے کے دوران ایسے لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان کو یہ لازمی ترغیب دینی ہے کہ اگر تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو جو کچھ تم سے لیا جا رہا ہے، جو کچھ تم دے رہے ہو، اللہ رب العزت اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کریں گے، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے سورۃ الانفال کا خلاصہ۔ اب گویا کہ اس کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ توحید کے بیان کرنے کے دوران جو مشکلات آئیں گی تم نے ان مشکلات کو برداشت کرنا ہے، اور جو اللہ فتح عطا کریں گے، فتح کی صورت میں جو مال غنیمت ملے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہے اور قوانین جنگ کی پاسداری کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔